فری لٹل فیملی لائبریری پشاور کی جانب سے آسان فارسی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس آسان فارسی کے اسباق میں ہم نے علامہ محمد اقبال کی شاعری شروع کی ہے اور آج ہم ان کا دوسرا نظم پڑھ رہے ہیں۔ یہ نظم بھی پچھلے نظم کی طرح بہت آسان ہے اور انتہائی مختصر ہے۔ اس کا آخری مصرع ہمارے ہاں بہت مقبول ہے اور ایک ضرب المثل کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس نظم کا عنوان الملک للہ ہے۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ ملک اللہ کے لیے۔ اس نظم میں اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے جب مسلمان جنرل طارق بن زیاد نے ہسپانیہ پر حملہ کیا اور اس حملے سے پہلے اپنے فوجیوں سے ایک تاریخی خطاب کیا۔ طارق بن زیاد مسلمان جنرل تھا اور اس نے جولائی 711 عیسوی میں ہسپانیہ یا اسپین پر حملہ کیا، اور یہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ شمالی افریقہ کے ساتھ قریبی جو اسٹریٹ ہے، جو آبنائے ہے جس کو آج کل جبرالٹر کہتے ہیں، اس آبنائے کو ان مسلمان سپاہ نے کراس کیا اور قریبی یورپ کے جو علاقے ہیں ان پر حملہ کیا۔ آپ کے اس حملے کی وجہ سے اس مقام کو جبل الطارق یا انگریزی میں جبرالٹر کہا جاتا ہے۔ آپ کے حملے کے بعد یہاں مسلمانوں نے ایک طویل عرصے تک حکومت کی اور جو آخر کار ختم بھی ہوئی۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو ہسپانیہ کہا اور جس علاقے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اس کو اندلس یا انگریزی میں اندلوزیا کہتے ہیں۔ یہ 711 عیسوی اس کے ارد گرد کے جو سال ہیں یہ مسلمانوں کی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور قتیبہ بن مسلم نے خراسان اور وسطی ایشیا پر مسلمان حکومت قائم کی، اور ہمارے ہندوستان پر محمد بن قاسم نے حملہ کیا انہی سالوں میں، اور یہاں سندھ اور ملتان کے علاقوں پر عربوں کی حکومت قائم ہوئی۔ اسی وقت میں یعنی کہ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد کا یہ مشہور حملہ بھی ہوا۔ کہتے ہیں کہ طارق بن زیاد کے پاس 4 بڑی کشتیاں تھیں، اور ان 4 کشتیوں میں آپ نے اپنے سپاہ کو سمندر کراس کرایا، اور جب آپ کے سپاہی وہاں جمع ہو گئے تو آپ نے کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا۔ آپ کے ایسا کرنے پر دیگر سپاہیوں نے نکتہ چینی کی اور آپ سے کہا کہ کشتیاں جلانا ایک ٹھیک عمل نہیں ہے، ہمارے واپسی کا راستہ تو بالکل بند ہو جائے گا، اور آپ نے کہا کہ واپسی کا راستہ معدوم ہوتی ہی ہماری افواج جو ہیں وہ پوری ہمت سے لڑیں گی اور فتح یاب ہوں گی، اور مسلمان ہمراوروں نے جوش و جذبے سے حملہ کیا اور مقامی افواج کو شکست دی۔ پیام مشرق 1923 میں چاپ شدہ کتاب ہے، اور اس میں 1916 سے 1923 کے دوران جو نظمیں لکھی گئی ہیں علامہ اقبال کی وہ اس میں شامل ہیں۔ یہ وہی دور ہے جو امپیریلزم کا زمانہ ہے، اور یورپی اقوام ایشیا اور افریقہ وغیرہ آ کے یہاں اپنی کالونیاں بنا رہے تھے۔ آج کل کے زمانے میں ایسا تصور محال ہے اور نہ اس کی حمایت کی جا سکتی ہے۔ آئیے اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ الملک للہ پیام مشرق میں شامل 3 اشعار پر یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں، نظم سے بھی لطف اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں فارسی بھی سیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں: طارق چو بر کنارہ سفینہ سوخت، گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست۔ اس شعر کے معنی کرتے ہیں کہ طارق بن زیاد نے جب ساحل سمندر پر سفینہ کشتی کو بولتے ہیں، جب اپنی کشتیاں جلائیں، سوختن سے نکلا ہے سوخت، سوختن جلنے کو بولتے ہیں، سوخت اس کا ماضی ہے، اور اس کا حال سوز ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں دل سوز۔ گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست، گفتند گفتن سے نکلا ہے، گفتن بولنا، اور یہ بھی ماضی کا چونکہ واقعہ ہے تو گفتند نون دال آخر میں آیا ہے، تو اس سے مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا، مطلب سپاہیوں نے کہا، گفتند سپاہیوں نے کہا، کار تو تیرا کام بنگاہ خرد خطا است،
خرد عقل کو بولتے ہیں، عقل کی نگاہ میں، عقل کی نظر میں یہ غلطی ہے، خطا است، غلطی ہے۔ جب طارق بن زیاد نے ساحل سمندر کے کنارے کشتیاں جلائیں تو سپاہیوں نے کہا کہ تیرا یہ کام عقل کی نظر میں غلط ہے۔ دوسرے شعر کو دیکھیں، دوریم از سواد وطن باس چون رسیم، ترک سبب از روی شریعت کجا رواست۔ دوریم سے مطلب ہے دور ہستیم، یعنی کہ ہم دور ہیں، تو اس کو مختصر لکھا ہے دوریم، ہم دور ہیں، از سواد وطن، وطن کے محل وقوع سے، یعنی کہ وطن سے دور ہیں، باس چون رسیم، واپس کیسے پہنچیں گے۔ رسیدن ہمارے پاس مصدر ہے، اس کا ماضی رسید ہے اور اس کا حال یا مضارع جو ہے وہ رس ہے، دور رس۔ تو سپاہی اس کو کہتے ہیں کہ باس چون رسیم، واپس کیسے پہنچیں گے۔ دوسرے مصرعے میں ترک سبب از روی شریعت کجا رواست، وسیلے کو چھوڑنا شریعت کی نظر میں کہاں ٹھیک ہے، کجا کہاں، روا است کہاں ٹھیک ہے۔ آخری شعر، خندید وہ دست خویش بشمشیر برد و گفت، ہر ملک و ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔ خندید ہمارے پاس ایک مصدر ہے اور اس کا ماضی خندید، شما کے لیے خندید استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ آپ۔ خندید آپ ہنسے، وہ دست خویش اور اپنا ہاتھ، دست خویش اپنا ہاتھ، بشمشیر برد و گفت تلوار کی طرف لے گئے اور بولے۔ فارسی میں بردن لے جانا، اس کا ماضی برد، پیش لگا کے پڑھیں کیونکہ برد بھی ایک لفظ ہے فارسی میں، تو اس لیے یہاں ہم برد بولیں گے۔ طارق بن زیاد نے جو جواب دیا وہ کوٹیشن مارک میں ہے، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے کہ ملک خدائے ماست، کہ خدا کی ملکیت ہماری ہے۔ تو اس پہلے دو میں دیکھیں، ملک کا لفظ ہے، وہاں ہم نے پیش لگایا ہے، اور آخر میں ملک ہے، ملک ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ طارق بن زیاد نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ تمام ممالک چونکہ خدا کے ممالک ہیں اور خدا ہمارا خدا ہے، تو اس وجہ سے خدا کی ساری ملکیت ہماری ملکیت ہے۔ ساتھیوں، امید ہے کہ علامہ محمد اقبال کی یہ نظم پڑھتے ہوئے آپ نے فارسی سیکھی ہوگی، اور اسی امید سے ہم اپنے اگلے اسباق میں بھی علامہ محمد اقبال کی شاعری پڑھنا جاری رکھیں گے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔